خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ ساتویں باب میں سے سنتے ہیں، اس وقت یسوع جلیل میں پھرتا رہا کیونکہ یہودیہ میں وہ پھرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کے فکر میں تھے، اور یہودیوں کی عید خیام نزدیک آئی۔ لیکن جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے تو وہ بھی گیا، ظاہراً نہیں بلکہ خفتاً۔ تب بعض یروشلیمی کہنے لگے، یہ وہی نہیں جس کے قتل کا فکر ہو رہا ہے، اور دیکھو وہ تو اعلانیہ بولتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے۔ کیا شاید سرداروں نے بھی سچ جان لیا ہے کہ المسیح یہی ہے؟ لیکن اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر المسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ کہاں کا ہے۔ تب یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ برحق ہے۔ اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اس پر وہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا کیونکہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ عزیزو، ہم آج کی تلاوتوں میں پڑھتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، دھیان و گیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ بڑے نمایاں ہوتے ہیں۔ ایک ہیں جو اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے، نیک کاموں کی وجہ سے، دوسروں کی مدد کرنے کی وجہ سے، نماز دعا کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے، گرجا گھر کی چرچ کی خدمت کرنے سے، اس طرح سے بے شمار نیک کام کرنے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے نیک کام دیکھ کر، ان کی اچھائی دیکھ کر، جب وہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، یہ اچھا کام کر رہا ہے اور اچھا کام اس طرح کرتا جائے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس شخص کو اور زیادہ برکت دے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کا ساتھ دیں گے، اور خدا اس کے ذریعے سے اچھے اچھے کام کراتا جا رہا ہے۔ اور پھر تیسرے قسم کا گروپ ایک ایسا ہے جو یہ پلان کرتے ہیں کہ آؤ ہم اس کے لیے مشکل پیدا کریں، اس نیک کام کو روکیں، حسد کی وجہ سے، اور کہ اس کا نام اونچا کیوں جا رہا ہے، تو اس وجہ سے اس سے حسد کرتے، اور حسد کرنے والے لوگ پھر کئی دفعہ خود پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس شخص کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، یا پھر کوئی وہ بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے جو اس کی کلا بازیاں لگائے، اس کو بدنام کرے۔ اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کئیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کون ہے، لیکن کیونکہ وہ برائی کا ساتھ دیتے ہیں، برائی کا ساتھ دینے والے لوگ، برائی پھیلانے والے لوگ، اور اچھائی کو مارنے والے لوگ، اچھے لوگوں کو مارنے والے لوگ۔ اور آج کی ہم نے پہلی تلاوت میں دیکھا اور سنا اور غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ پلان کرتے ہیں، پھر پلان کرتے ہیں آؤ ہم راست باز کے لیے مشکل پیدا کریں، آؤ راست باز پر کوئی الزام لگائیں اور دیکھیں اس کا امتحان کریں، دیکھیں کہ خدا اس کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ اور اس طرح سے وہ مشکلات پیدا کرتے ہیں، اس کا کردار کشی کریں گے، اس کا بدنام کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اس کے جتنے بھی لوگ جاننے والے ان کی طرف لے جا کر بدنام کریں گے۔ دو ایسے لوگ بھی ہیں۔ جو آج کی ہم دیکھتے ہیں انجیل مقدس میں بھی یسوع مسیح یہی فرماتے ہیں، جیسے لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے خلاف بھی ایک بہت بڑا گروپ اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کی بھی وجہ حسد ہے
یسوع مسیح خاص کر جب لازر کو زندہ کرتے ہیں تو لازر کے زندہ کرنے پر بہت سارے یہودی یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، بہت سارے یہودی، جس پر فقی فریسی اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص یسوع یہ اتنا مشہور ہوتا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ اس کے پیروکار بنتے جا رہے ہیں، تو آؤ ہم یسوع کے لیے بھی مشکل پیدا کریں۔ اور لکھا ہے کہ یسوع پھر عید خیام پر وہ ظاہراً عید منانے کے لیے نہ جا سکا، اور یسوع مسیح نے پھر کہا کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ جو ابھی اگلے ہفتے میں یعنی اس اتوار کے بعد کھجوروں کا اتوار منائیں گے اور اس کے بعد ایسٹر، آج ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں کون سے لوگوں میں شامل ہوں۔ میں وہ انسان ہوں جو ہر ایک کی مدد کرتا ہوں، میں وہ ہوں جو کسی جگہ لڑائی ہو جائے تو صلح کراتا ہوں، میں وہ ہوں جو کوئی پریشان ہو تو اس کی مدد کرتا ہوں، میں وہ ہوں جو کسی مایوس شخص کے لیے کوئی ایک یا دو لفظ بول دوں اسے زندگی مل جاتی ہے، اس میں جینے کی ایک نئی کرن پیدا ہو جاتی ہے، نئی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس دکھ سے نکل آتا ہے اگرچہ وہ مایوس بھی ہو۔ یا ہم اس گروپ میں ہیں کہ جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، دعا کرنے والے لوگ۔ ہم ہر نیک شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے خدا دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کی مدد کر تاکہ وہ نیک کام کرتے جائیں۔ وہ اپنی دعاؤں سے ہی نیک کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ گھر پہ بیٹھے بھی بیمار بھی ہوں، شاید وہ چل نہیں سکتے، شاید وہ باہر نہیں جا سکتے، لیکن وہ گھر میں ہی ایک دعا کا جو مشن ہے بہت بڑا ہے، تو وہ گھر بیٹھے ہی دعا کے مشن میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میں کن لوگوں میں ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کو بھی دیکھ کر حسد سے بھر جاتے ہیں، حسد کرنے والے لوگ جو دوسروں کے لیے پھر مشکل پیدا کرتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے کردار، کسی کے کردار پر کیچڑ اچھالنے والے، بدنام کرنے والے لوگوں کا ٹولہ ہے کہ انہوں نے بدنام کرنا ہے، مشکل پیدا کرنی ہے، اور وہ پھر بدنام کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی دعا کرتے ہوں، ہو سکتا ہے گرجے بھی آتے ہوں، اور ہو سکتا ہے ظاہراً بڑے نیک نظر آئیں، لیکن ان کے گھر میں بھی ایسے ہی لوگ آئے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اسی کاموں میں مصروف ہوں۔ تو جو آج کی تلاوت ہمیں یہی دعوت دیتی ہے کہ میں دیکھوں کہ میں کون سے گروپ میں ہوں۔ جو بہت سال پہلے کی بات، ایک شخص اور سب اس کو علاقے میں اس کو پپو پپو کہتے تھے، سارا محلہ ہی، اور وہ بھی بڑا خوش تھا، بڑا ہوتا گیا اور بڑا اچھا شخص تھا، بڑا اچھا شخص۔ اور اچانک اسے ایک دو ایسے بھی لوگ مل گئے جو ہر محلے کے ہر نیک شخص کے خلاف پارٹی بازی میں ضرور شریک ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ادھر کوئی پہاڑی بن رہی ہے تو وہ پہاڑی کے لیے اگر وہ کوئی پیسہ دیتا تو یہ شخص اس کے بھی خلاف ہوتے، اس کو سمجھانے جاتے کہ تو کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ کسی کی مدد کرتا اس کے لیے بھی یہ خلاف ہو جاتے۔ تو یہ حسد کا جو گروپ تھا، ٹولہ تھا، حسد اور بدنام کرنے والے لوگ، یہ کافی دو چار لوگ مل گئے۔ یہ لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، آپ کہیں بھی دیکھ لیں یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ نہیں ہوتے۔ اور یہ ان دنوں میں یہ میڈیا نیا نیا ہی چلا تھا، اور وہ جو شخص تھا وہ بھی ان شاموں میں، وہ پپو بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا، پپو بھی، اور وہ بڑا انجوائے کرتے تھے۔ وہ اچھا یہ ویڈیو بنا لی ہے، یہ ادھر پارٹی میں گئے، اس کی دو چار تصویریں کھینچ لیں، اس کی کھینچ لی، تو وہ بڑا انجوائے کرتے تھے۔ اور ایک دن وہ اسی طرح سے گرجے میں آیا ہوا تھا اور اس نے یہ دیکھا کہ خدا مجھے کیا کہتا ہے، خدا انصاف کا خدا ہے، وہ مجھے کیا کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس کا دیکھنا بھی ناگوار ہے کیونکہ وہ اچھے کام کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں،
ہمیں اس کا دیکھنا بھی ناگوار ہے، ہمیں وہ بالکل پسند ہی نہیں، اور اگر خدا کچھ نہیں کرتا تو ہم اس کا کچھ کریں گے، خدا کچھ کر ہی نہیں رہا۔ اور اس طرح سے یہ لوگوں کی ویڈیو بناتے، لوگوں کو بدنام کرتے اور پھر مزے کرتے، پھر یہ بیٹھ کے دیکھتے، یہ پھر شام کو اکٹھے ہو کر چائے شائے پیتے، تھوڑی بہت شراب بھی پیتے۔ اور ایک دن جب اس کے اپنے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور وہ ICU میں لے جاتے ہیں، کئی لوگ حال پوچھنے آئے، اور یہ شخص جس کے خلاف انہوں نے بڑا بہتان کیا، ویڈیو بنائی گئی، بدنام کیا گیا، اور شام کو وہ شخص اس کے بیٹے کا حال پوچھنے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں نے اتنا اس کو بدنام کیا، ویڈیو اس کی چلوائیں، اور یہ شخص میرے بیٹے کا حال پوچھنے آ گیا ہے۔ یہ شخص ابھی بھی ہمدرد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سر سے پاؤں تک اس کے اندر نیکی ہے۔ ہم نے اس کا امتحان کیا اور پھر اس کو سمجھ آنی شروع ہوئی کہ میں اس کے خلاف کیوں ہوں۔ جس کے کیوں خلاف؟ اس کے خلاف ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں نظر آ رہی، خلاف کیوں ہوں؟ نہ اس سے کو میرا لینا دینا ہے۔ عزیزو، آج خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم سوچیں، دیکھیں کہ جب ہم اس روزے کے بھی آخری ان ہفتوں میں ہیں، میں کہاں ہوں؟ میں روزہ اگر رکھتا ہوں تو میرے روزے کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے؟ میں کون سے لوگوں میں گنا جاتا ہوں؟ کون سے لوگوں میں گنا جاتا ہوں؟ غصہ کرنے والا، حسد کرنے والا، دوسروں کو دکھ دینے والا۔ یہ شخص کو جب سمجھ آ گئی، یہ شخص گھر آ کر جب وہ بندہ چلا گیا، اس کا جی چاہے کہ میں اس کو ملوں، اس کو میں آج ساری بات بتا دوں کہ تجھے بدنام کرنے والا میں ہوں، میں نے تجھے بدنام کیا ہے۔ اب اس کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ اس کو کیسے ملے، اس کو کیسے بتائی، یہ بھی مشکل ہو جاتی بات۔ وہ دعا کرتا رہا، اسے پھر خدا نے ہمت دی، کہ جو کچھ تو نے نقصان کیا ہے، اس شخص کو بدنام کیا ہے اور کئیوں کو بدنام کیا ہے، اور ابھی بھی تیرے پاس پلان ہے۔ وہ دعا کر کے اس شخص کو پھر ملنے جاتا ہے، اسے بتاتا ہے، اور وہ شخص ساری اپنی کہانی سن کر اسے گلے لگا لیتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے اپنا کام کیا ہے، اور خدا نے مجھے نیکیوں کے لیے پیدا کیا۔ میں نے تیرے بیٹے کے ایکسیڈنٹ کی بات سنی، اور مجھے پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹ اولاد کا دکھ کتنا ہے، مجھے پتہ ہے اولاد کا دکھ کتنا ہے۔ تو اپنا کام کرتا رہا، کرنا چاہتا تو کرتا جا، لیکن میرے پاس معافی ہے، میرے پاس محبت ہے، میری جھولی میں پیار ہے۔ میں تیرے بیٹے کا پتہ کرنے آیا، لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں تھا۔ جو میرے پاس ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو تیرے پاس ہے تو کر رہا ہے۔ اگر چاہے تو بدل جانا، نہ چاہے تو جاری رکھنا۔ وہ شخص بہت رویا، اس نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ حسد کہاں لے جاتی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر میں کیا نقصان کر سکتا ہوں۔ اور آج کی جو تلاوت ہم نے سنی ہے، اس میں یہی ہے کہ یہ لوگ اکٹھے ہو کر اور کہتے ہیں، اور لکھا ہے خدا پھر ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، یہی لکھا ہے کہ وہ اپنی عقل میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، خدا کسی کے سر پر کوئی ڈنڈا نہیں مارتا، خدا کسی کے سر پر کوئی ڈنڈا نہیں مارتا۔ جب خدا سے لوگ خدا کا مقابلہ کرتے، نیک لوگوں کو تنگ کرتے، پریشان کرتے ہیں، ان کی عقل ماری جاتی ہے، خدا ان کی عقل کو مار دیتا ہے، ان کی عقل کو مارتا ہے، اور یہ پھر سمجھ لے زندہ ہی مرے رہتے ہیں، ضمیر ختم ہو جاتا ہے۔ آئیں آج ہم خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں آج خاص فضل عطا کرے، تاکہ ہم نیک لوگوں میں گنے جائیں،
جہاں تک ہو سکتا ہے صبح اٹھ کے سب کے لیے دعا کریں. دعا تو سب کر سکتے ہیں کہ نہیں دعا کر سکتے؟ سب کے لیے اٹھ کے دعا کریں, پوری دنیا کے لیے دعا کریں, کیونکہ خدا نے آپ کو اور مجھے, میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم جو مسیحی ہیں, جو آپ نے کبھی سورج مکھی کا پھول دیکھا؟ سورج مکھی کا پھول, جی سورج مکھی کا پھول دیکھا؟ سورج مکھی کا پھول کھلتا ہے, جہاں جہاں سورج جائے گا وہ اسی طرف ہی گھومتا رہے گا. جو اچھا مسیحی ہے, بپتسمہ یافتہ ہے, وہ یسوع کا پجاری بن کر یسوع کی تعلیمات کے مطابق جہاں جہاں اس کو یسوع نقش آئے گا اس کا چہرہ اسی طرف ہو جائے گا, اسی طرف, کیونکہ وہ پیدا ہی نیکی کے لیے کیا گیا ہے, پیدا ہی ہمدردی کے لیے کیا گیا ہے, پیدا ہی دوسروں کے لیے کیا گیا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں. میری دعا ہے خدا آج آپ کو برکت دے, تاکہ آپ ایسا ایک خدا کا خوبصورت پھول بنیں جس سے خوشبو آئے, جس سے لوگوں کو فیض ملے, جس سے لوگوں کو اچھائی ملے, جس سے لوگوں کو ہمت ملے کہ آؤ ہم سارے مل کر اپنی دنیا کو نئی دنیا بنائیں, اپنے گھروں کے ماحول کو بدلیں, اور اگر ایسے لوگ ہوں ان سے بھی جان چھڑائیں, بلکہ ان کی بھی تبدیلی کا وسیلہ بنیں. خدا آپ سب کو برکت دے, آپ کے روزے کو برکت دے, روزوں کے ایام کو برکت دے, توبہ اور تبدیلی کرنے کا فضل عطا کرے, مسیح خداوند کے وسیلے سے.